دوسرے ہمارے مہمان خصوصی محمد عیان ہے، وہ تشریف لے آئیں. تو ان کے لیے پہلا سوال ہے، انگریزی سال کی ابتدا یعنی انگریزی سال کی شروعات کب سے ہوئی؟ آپشن اے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، آپشن ڈی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. ماشاء اللہ، آپ کا پہلا سوال جو ہے آپ نے صحیح جواب دیا. سوال نمبر 2 آپ کے لیے جو ہے دوسرا سوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنے بیویاں زندہ تھیں؟ سوال نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اللہ کے رسول کی 11 بیویوں میں سے کتنے بیویاں زندہ تھیں؟ آپشن اے 6، آپشن بی 8، آپشن سی 9، آپشن ڈی 10. 50-50 جو اے اور ڈی کو مٹا دیا ہے. آپشن بی 8، آپشن سی 9، یہ باقی رہے ہیں. بی 8، آپشن سی 9. سوال نمبر 8، خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کے خاندان کے پاس ہے؟ سوال نمبر 8، خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کے خاندان کے پاس ہے؟ آپشن اے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپشن بی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، آپشن سی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، آپشن ڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ. عثمان بن طلحہ. ماشاء اللہ، آپ کا صحیح جواب. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے اور ہجرت نہیں کی تھی تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خانہ کعبے کی چابی مانگی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے چابی دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس وقت کے مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا جب چابی ہمارے پاس ہوگی اور آپ جو ہے چابی کے محتاج ہوں گے. تو عثمان بن طلحہ نے کہا بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد جو ہے عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی تو انہوں نے تھوڑا سا جو ہے انکار سا کیا. تو اللہ کے رسول کیونکہ فتح کر چکے تھے تو اللہ کے رسول نے تھوڑا سا جو ہے سختی کے ساتھ کہا تو چابی دے دی. چابی دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صفائی کری خانہ کعبے کی، اس میں نماز پڑھی. اس کے بعد جو ہے اس کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو ہی دے دی اور کہا کہ قیامت تک آپ کے خاندان میں ہی چابی رہے گی اور جب جو کوئی اس چابی کو آپ سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. سوال نمبر 8، کتنی بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں دفن ہیں؟ سوال نمبر 8، کتنی بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے اندر دفن ہیں؟ آپشن اے 4، آپشن بی 6، آپشن سی 8، آپشن ڈی 9. آپ کا غلط جواب. ماشاء اللہ. اب چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آ رہی ہے ٹھیک ہے. حاجی واسف صاحب کی طرف سے انشاءاللہ ان کے جو ہے 500 روپے دیے جا رہے ہیں. ان کے سوالات جو ہم پڑھ کر تھوڑے سے جو باقی رہ گئے ہیں اس کا آنسر ہے 9 بیویاں. نہیں یہ انتقال کا مسئلہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے کچھ آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں لیکن وہ چیز وہ کلیئر نہیں ہوگی اس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک نکاح مکہ 3 نکاح مکہ کے اندر ہوئے، اس کے بعد سارے نکاح مدینے کے اندر ہوئے. لیکن جو ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر دفن ہے اور ایک سب سے آخری حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو ہے مکہ کے اندر دفن ہے. مکہ کے قریب مقام شرف ہے، بلکہ ہم نے یہ ویڈیو کل ڈالی تھی. کوئی توجہ رکھتے تو اس سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بہرحال ان کا سوال نمبر 10 تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی؟ اس سے اگلا جواب جو ہے یہ تھا. تو اس کا جواب ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. سوال نمبر 11، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس خاندان سے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان جو ہے بنو عدی تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس خاندان سے تھے؟ ان کا خاندان جو بنو امیہ تھا.
ایک دلچسپ سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپا کا کیا نام تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپا کا کیا نام تھا؟ ان کے پھوپا کا نام تھا جہش. یہ ہم نے اپنے جو ہے ویڈیو کے اندر کئی بار اس نام کا تذکرہ کیا تھا. سوال نمبر 14، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کا کیا نام تھا؟ زینب بنت جہش جو اللہ کے رسول پھوپا ہیں، ان کی بیٹی تھی زینب بنت جہش. تو ان کے پہلے شوہر کا کیا نام تھا؟ ان کے پہلے شوہر کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. ان کا تذکرہ اس سے پہلے آیا تھا.